بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ اسرائیل دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنے پر پاکستان پر بھڑک اٹھا۔ پاکستان جو عملی طور پر شیشے کے محل میں رہتا ہے، مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت اسرائیل کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے خصوصی سیشن میں تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ منافقت کی بدترین مثال ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا ٹویٹ۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل حقیقت پلس کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل ایلون پوشیس نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا چیمپئن پاکستان عملی طور پر خود ایک شیشے کے محل میں رہتا ہے۔ انہوں نے پاکستانی وزارت خارجہ کے سرکاری ٹویٹ کو ری شیئر کیا جس میں لکھا تھا کہ آج مقبوضہ فلسطینی علاقے بشمول مشرقی یروشلم میں انسانی حقوق کی خوفناک صورتحال پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کا خصوصی اجلاس ہوگا۔ اجلاس سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خطاب کریں گے اور کمیشن کو پاکستان کی توقعات سے آگاہ کریں گے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ انسانی حقوق کا چیمپئن پاکستان جو عملی طور پر شیشے کے محل میں رہتا ہے، مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت اسرائیل کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے خصوصی سیشن میں تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ منافقت کی بدترین مثال ہے۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ نے غزہ جنگ بندی میں جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے اسرائیل کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس ہوا جس میں غزہ کے علاقے میں اسرائیلی بمباری کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم سے متعلق عالمی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کی قرارداد کو منظور کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں آزادانہ تحقیقاتی کمیشن کے قیام کی قرارداد اسلامی ممالک کی تنظیم کے توسط سے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس کے حق میں 24 ووٹ دیے گئے اور مخالفت میں 9 ووٹ آئے، جبکہ بھارت سمیت دیگر 14 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اعمال پر کی گئی قرارداد میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقے بشمول مشرقی بیت المقدس اور اسرائیل کے لیے فوری طور پر ایک خود مختار اور بین الاقوامی کمیشن آف انکوائری قائم کرے۔ قرارداد کے مسودے میں کہا گیا کہ انکوائری کمیشن بین الاقوامی قانون کے حوالے سے تمام مبینہ خلاف ورزیوں اور بدسلوکیوں کے واقعات کی تحقیقات کرے جس نے تازہ تشدد کو ہوا دی۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی سے پہلے جمعہ کے روز اسرائیلی فضائی حملوں اور غزہ پر گولہ باری کے نتیجے میں 253 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 66 بچے بھی شامل ہیں۔ 10 مئی کو شروع ہونے کے بعد 11 دن تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں 1900 لوگ زخمی ہوئے۔ دوسری جانب غزہ سے کیے گئے راکٹ اور دوسرے حملوں میں 12 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں ایک بچہ، ایک عرب اسرائیلی لڑکا، ایک اسرائیلی فوجی، ایک بھارتی شہری اور تھائی لینڈ کے 2 کارکن شامل ہیں۔ حملوں میں اسرائیل میں تقریباً 357 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے کا دائرہ تازہ ترین لڑائی سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔